نحس اصغر اور نحس اکبر میں شادی کا کیا حکم ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں اس ایپیسوڈ میں۔ سبیل کمنٹ، مختصر وقت میں 100 سے زائد علماء کے ذریعے شرعی سوالوں کے جوابات۔ آپ اپنے سوال سبیل کمنٹ پروگرام کے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہر ٹیوزڈے اور تھرسڈے دوپہر 1:30 پر سبیل میڈیا پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ سبیل کمنٹ کے اس نئے پروگرام میں آپ کا تہہ دل سے استقبال ہے۔ ناظرین آئیے اپنے پروگرام کو شروع کرتے ہیں چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک نورانی حدیث کے ذریعے سے۔ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، المؤمن حسن المعونۃ خفیف المؤونہ جید التدبیر لمعیشتہ لا یلسع من جہر مرتین۔ مومن لوگوں کی اچھی طرح مدد کرتا ہے، اس کا خرچ کم ہوتا ہے، وہ معاش اور روزی کے حصول میں اس کی تدبیر اچھی ہوتی ہے اور وہ ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا۔ دوستو اس حدیث میں چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مومن کی بعض بہت ہی اہم صفت کا تذکرہ کیا ہے، جن میں سے سب سے پہلی صفت یہ ہے کہ مومن لوگوں کی یعنی دیگر مومنین کی بہت ہی بہتر طریقے سے اور اچھے طریقے سے مدد کرتا ہے۔ اس کی دوسری صفت یہ ہے کہ اس کا خود کا خرچ کم ہوتا ہے۔ تیسری صفت یہ ہے کہ وہ روزی حاصل کرنے اور معاش حاصل کرنے میں اس کی پلاننگ، اس کی تدبیر بہت ہی اچھی ہوتی ہے، یعنی جب بھی وہ روزی اور رزق کے تلاش میں نکلتا ہے تو وہ ایک پری پلاننگ اور ایک پلاننگ کے تحت، ایک پروگرامنگ کے تحت روزی حاصل کرنے کے نکلتا ہے۔ اور اس کی چوتھی صفت یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا، یعنی کبھی بھی وہ ایک جگہ سے 2 بار دھوکہ نہیں کھاتا۔ اگر کوئی انسان ایک جگہ سے 2 بار دھوکہ کھا رہا ہے تو یقیناً وہ زیرک اور چالاک نہیں ہے۔ تو دوستو آئیے چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی جانب۔ ائمہ معصومون علیہ السلام کے ناموں اور آیات قرآنی کے ٹیٹو بنوانے کا کیا حکم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جس طرح سے ایک مومن اپنے باطن کو تقوی و پرہیزگاری سے سنوارتا ہے، اسی طرح سے وہ اپنے ظاہر کو بھی ایسا رکھتا ہے جس سے عام طور پر دوسرے مومنین رہتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اپنا ظاہر ایسا بنا لے کہ جس سے دشمن کا کلچر پروموٹ ہو تو ایسا عمل یقیناً ہمارے امام کو پسند نہیں آئے گا۔ جب ایک مشہور مرجع تقلید سے کسی نے ٹیٹو بنانے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے نہایت ہی خوبصورت بات فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ علی کا نام ہاتھ پر لکھوانے سے بہتر ہے دل پر ان کا نام ٹیٹو کروا لو، کیونکہ ہاتھ پر لکھا ہوا تمہارا عمل نہیں بدل سکتا ہے، لیکن جب دل پر علی کا نام لکھ لو گے تو تمہارا عمل بھی بدل جائے گا۔ یہ بھی بتاتا چلوں کہ ایک حدیث کے مطابق پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 لوگوں پر لعنت کی ہے، ان میں سے ایک ٹیٹو بنانے والا ہے اور ایک وہ ہے جو ٹیٹو بنواتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اپنے سوال کی جانب۔ اس سلسلے میں آیت اللہ سیستانی اور آیت اللہ خامنئی حفظہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگرچہ بذات خود اس کام میں کوئی حرج نہیں ہے اور اگر کوئی انجام دینا چاہے تو انجام دے سکتا ہے، لیکن مومن کو چاہیے کہ اپنی ظاہری رکھ رکھاؤ اور اپیرنس میں بھی تقوی و پرہیزگاری کا خیال رکھے۔ ٹیٹو اگر پرماننٹ ہے تو وضو اور غسل میں یہ ٹیٹو جو ہے پانی کو پہنچنے سے نہیں روکتا ہے، اور خدا اور ائمہ علیہ السلام کا نام لکھا ہو تو بغیر وضو بھی آپ اسے چھو سکتے ہیں۔ ہاں خیال رہے کہ ان کے نام کی بے حرمتی نہ ہو۔ لیکن اگر ٹیٹو پرماننٹ نہیں ہے تو یہ ٹیٹو وضو اور غسل کا پانی کھال تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ ایسی صورت میں اگر خدا یا ائمہ علیہ السلام کا نام لکھا ہوا ہے تو اسے ہم بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے ہیں۔ لیکن اگر ٹیٹو پرماننٹ نہیں ہے تو یہ ٹیٹو وضو اور غسل کا پانی کھال تک پہنچنے میں رکاوٹ ہے۔ ایسی صورت میں وضو اور غسل کے لیے اس کو ہٹانا ہوگا، یا اگر ائمہ اور خدا کا نام لکھا ہو تو پھر بغیر وضو کے اس کو ہم نہیں چھو سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اگر آپ ہم سے کوئی سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو یہیں کمنٹ باکس میں سوال پوچھ سکتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارے انسٹاگرام پیج پر بھی کوئی سوال پوچھ سکتے ہیں، اور اگر آپ کا کوئی پرسنل سوال ہے تو ہماری دی گئی جی میل آئی ڈی پر بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم آپ کے سوالات کے جوابات جلد سے جلد آپ تک پہنچائیں اور اہم سوالات کو ویڈیو میں شامل کریں۔ نحس اصغر اور نحس اکبر میں شادی کرنے کا کیا حکم ہے؟ سعد اور نحس ایام کے متعلق سوال کیا گیا ہے کہ اگر کوئی نحس ایام میں شادی رکھ لے تو کیا کرے۔ سب سے پہلے یہ بیان کر دینا ضروری ہے کہ سعد اور نحس جو ایام ہوتے ہیں، سعادت اور نحوست کا کوئی تعلق اصل تاریخ یا دن سے نہیں ہے۔ کوئی دن سعید اور کوئی تاریخ مثلا نحس نہیں ہوتی ہے، بلکہ
बल्कि उस दिन जो पेश आने वाला वाकया है या उस तारीख में जो वाकया पेश आया है उसकी बुनियाद पर उसकी सआदत या नहुसत देखी जाती है। तो जिन तारीखों में या जिन अय्याम में, जिन दिनों में कोई बुरा वाकया पेश आया हो, उन अय्याम को हम नहस कहते हैं। उससे ये हम फाल निकालते हैं या उसके बारे में ये सोचते हैं कि अगर उस दिन कोई बुरा वाकया पेश आया है तो अगर हम कोई काम करेंगे तो उसमें वो उसकी बुराई आ जाएगी। लिहाजा जिन अय्याम में मसलन खास तौर से अहले बैत अलैहिस्सलाम के हवाले से किसी खुशी का जिक्र पाया जाता है उसको हम साद कहते हैं, और जो अय्याम उनकी मुसीबत के अय्याम है या उनके रंजो गम के दिन है उनको हम नहस कहते हैं। दूसरा नहुसत का ताल्लुक कुछ नुजूमी वजूहात है कि जैसे कमर दर अकरब का होना, उसमें निकाह को मना किया गया है, वहां पर भी कोई हराम नहीं है, मकरूह है। और ये अय्याम के जिनको हम अपने एतबार से साद या नहस कहते हैं उनमें भी निकाह ज्यादा से ज्यादा जो है वो मकरूह ही होगा या हराम नहीं होगा, लेकिन फिर भी जवाज की हद तक है, जायज है। लिहाजा निकाह रखने में कोई हरज नहीं है, लेकिन बेहतर है कि वो तारीखें कि जिनमें कोई वाकया पेश आया हो गम ज़दा या मुसीबत का, उसमें परहेज करें निकाह रखने से। और अगर किसी ने रख लिया है तो सदका देकर वो अंजाम दे सकते हैं, ताकि वो जो हमारे ख्याल में, हमारे जहन में वो नहुसत पाई जाती है वो दफा हो जाए उस सदक़े की बुनियाद पर। दोस्तों, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो पैट्रियन के जरिए से मंथली मेंबरशिप हासिल कर सकते हैं। पैट्रियन की लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। साथ ही साथ ये बताता चलूं कि आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह और आयतुल्लाह खामनेई हफिज़हुल्लाह दोनों मराजे किराम का इजाज़ा सबील मीडिया ग्रुप के पास मौजूद है। अगर आप खुम्स की रकम सबील मीडिया ग्रुप को देना चाहते हैं तो हमारे दिए गए सबील मीडिया के नंबर पर राब्ता कायम कर सकते हैं। अगर कोई शख्स गुस्ल के दरमियान पेशाब कर ले तो ऐसी सूरत में उसका गुस्ल सही है या नहीं? सवाल किया गया है कि अगर गुस्ल के दरमियान हदस असगर यानी पेशाब या रियाह वगैरह खारिज हो जाए तो क्या गुस्ल सही है? जवाब, आयतुल्लाह सिस्तानी हफिज़हुल्लाह तआला के मुताबिक ज़रूरी नहीं है कि वो गुस्ल को छोड़ दे और दोबारा गुस्ल करे, बल्कि वो उस गुस्ल को मुकम्मल कर सकता है और एहतियात वाजिब की बिना पर हर उस काम के लिए कि जिसमें तहारत की शर्त है वज़ू भी करना चाहिए। और आयतुल्लाह खामनेई फरमाते हैं कि गुस्ल बातिल नहीं है, वो उसको पूरा करे यानी मुकम्मल करे, लेकिन एहतियात मुस्तहब ये है कि माफिज ज़िम्मा की नीयत से दोबारा गुस्ल करे किसी भी सूरत में, चाहे वो गुस्ल को पूरा करता हो या दोबारा माफिज ज़िम्मा की नीयत से करता हो, तो नमाज के लिए या जिन उमूर में तहारत की शर्त है वज़ू करना वाजिब है। क्या उबर ईट और जोमेटो वगैरह से खाना ऑर्डर करना सही है? तलाक की क्या शर्तें हैं और क्या काफिर को झूठ और धोखा देकर लूटा जा सकता है? इन सवालों और इसके अलावा और भी सवालों के जवाबात को जानिए इस एपिसोड में।